بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد آپ ایموشنل ہو جائیں گے۔ وہ واقعہ ہے 500 سال عبادت کرنے والے شخص کو اس کے عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی ملا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے یہ واقعہ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اور اللہ کی عبادت کے لیے وہاں سے چلا گیا اور ایک جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ شریعت محمدی میں پیارے دوستو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے۔ پہلے کی امتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے کھانے پینے کے لیے یہ انتظام کیا۔ اس جنگل میں اللہ رب العزت نے اسے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکالا جس سے وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیتا تھا۔ اللہ تعالی نے وہاں پر اس کے لیے ایک انار کا درخت بھی اگایا جس سے وہ روز ایک انار توڑ کر کھاتا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیتا اور سارا دن اللہ اللہ کیا کرتا۔ وہ شخص 500 سال تک وہیں پر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگا، اے رب کریم، میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو تا قیامت صحیح سلامت رکھنا۔ وہ اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے سجدے کے وقت موت دینا اور قیامت تک یوں ہی رکھنا، کیونکہ قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو سجدے کی ہی حالت سے اٹھایا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی اور سجدے کی حالت میں اس کو موت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی جسم آج تک وہاں پر ویسے ہی موجود ہے جس حالت میں اسے موت آئی تھی، یعنی سجدے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت نے اس کے آس پاس گھنے درختوں کو اگا دیا ہے تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ لوگ اس جگہ جانے سے ڈرتے ہیں، اگر لوگوں کا وہاں تک پہنچنا میسر ہوتا تو وہ جگہ پوجا پاٹ بن جاتا، یعنی لوگ اس کی وہاں پر پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے جسم کے پاس گھنے درخت اگا کر ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں نہ جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو مرنے کے بعد پیش کیا تو اللہ تعالی اس سے فرمانے لگا کہ اے شخص، تجھے میں نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا ہے۔ اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرمانے لگے کہ میرے اس نیک بندے کا نام جنت کے اعلیٰ درجوں پر لکھ دو۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے 500 سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل بیاباں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور دنیا سے رغبت اختیار کی، لیکن آج اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ وہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا، میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ رب العزت میری دل جوئی کے لیے کہتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیری عبادت کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا ہے، تو میری ساری عبادت کہاں گئی؟ پیارے دوستو، اللہ رب العزت دل کے ہر حال کو جانتے ہیں، دل میں اٹھنے والے ہر سوالوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن جہنم میں داخل مت کرو، جہنم سے 500 میل دور اسے رکھو، جہاں اسے جہنم کے آگ کی تپش بہت شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے اسے اللہ رب العزت کے حکم کے تحت وہاں پر پہنچا دیا۔
جیسے ہی اسے جہنم کی تپش محسوس ہونے لگی، اسے اتنی شدت سے پیاس لگی، اس کا پورا جسم خشک ہو گیا اور وہ پیاس پیاس کہنے لگا۔ اسی دوران وہاں پر ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں ایک ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ وہ عابد شخص اس کی طرف دوڑا اور کہنے لگا کہ مجھے خدا کے لیے پانی پلاؤ۔ ایک دم وہ ہاتھ وہاں سے غائب ہو گیا اور ایک آواز آئی کہ تجھے پانی مل جائے گا لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ وہ عابد شخص کہنے لگا اس کی کیا قیمت ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تو آواز آئی کہ 500 سال کی عبادت۔ وہ عابد شخص کہنے لگا میرے پاس 500 سال کی عبادت موجود ہے اور بہت مخلص ہے، یعنی کہ اخلاص والی عبادت میرے پاس موجود ہے۔ اس شخص نے اپنی 500 سال کی عبادت اسے دے کر وہ کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ پانی پینے کے بعد اس کے جسم میں جب جان آئی، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حکم فرمایا اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اسے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا گیا، اللہ رب العزت اس شخص سے کہنے لگے اے میرے بندے، تو نے اپنی پوری 500 سال کی عبادت ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، اور دنیا میں جو تو میرے نہر کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتا رہا۔ اللہ رب العزت اس شخص سے کہنے لگے اس پانی کا حساب دے، اور جو ہم نے وہاں پر انار کا درخت تیرے لیے اگایا تھا جو 500 سال تک تو پھل کھاتا رہا، اس کا بھی حساب دے۔ تو نے دنیا میں ہوا کے ذریعے جتنے سانس لیے اس کا حساب بھی دے۔ بدلے میں اس کے تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ تجھے میں نے آنکھیں دی اور تجھے میں نے تندرستی دی، ان سب چیزوں کا مجھے حساب دے۔ ان سب چیزوں کے بدلے تو کتنی عبادت میرے پاس لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص سے فرمانے لگے تجھے عبادت کا ارادہ میں نے دیا، تجھے طاقت میں نے دی، اس کے باوجود تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، آج تو مجھ سے اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ تو نے جو کچھ بھی کیا ہمارے فضل اور مہربانی سے کیا، تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ کیا ہے تو اسے پیش کر۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ بندہ تڑپ گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگا اے میرے رب، بے شک سب کچھ تیرے فضل اور مہربانی سے ہوتا ہے، انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کی یہ اوقات ہے کہ 500 سال تک عبادت کرے اور کٹورا میں ایک پانی اسے مل جائے اور اس کی ساری عبادت چلی جائے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے انسان کو اپنی عبادت پر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، اور بڑے بڑے عبادت گزار کو دل میں ایک وسوسہ پیدا ہونے سے، تھوڑا سا تکبر پیدا ہونے سے انہیں جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ تکبر اور غرور سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، واقعہ اچھا لگا ہو اسے لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔